بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص 9 ذی الحجہ کو صرف روزہ رکھتا ہے، یوم العرفہ، من صام یوم العرفہ، جو حاجی کے لیے وہ روزہ نہیں ہے، حاجی وہ روزہ نہیں رکھے گا، مگر یہاں یہ بات بتا دوں کہ حاجی روزہ نہیں رکھے گا مگر وہ شخص جو کہ حج نہیں کر رہا اور یوم العرفہ کو روزہ رکھتا ہے تو اس کا وہ ایک روزہ اس کے پچھلے 1 سال کا اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت، والفجر ولیال عشر، اور یوم العشر، یوم النحر، اس دن پھر خون بہانے سے افضل کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ وہاں سب سے بڑا اور افضل عمل یوم النحر 10 ذی الحجہ کو، وہ سنت ابیکم ابراہیم، سنت ابیکم ابراہیم، وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی وہ سنت اور وہ طریقہ جو کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ بتا دیا کہ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، میں تمہارے اس تقوی کو دیکھتا ہوں کہ جب تم اللہ کے حکم پر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تو اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی کر، جب تم یہ قربانی کرتے ہو تو پھر اس عمل کو جب میں دیکھتا ہوں تو اس دن کا وہ عمل، اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں، اور قربانی میں ایک بال جو جلد پر ہے، لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، اور وہ ایک بال جو ہے اس کا اجر نیکیوں کے ساتھ ہے۔ قربانی کا پہلا خون کا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو تمہارے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور پھر یوم العرفہ کو جب آپ روزہ رکھیں گے تو یقین کامل کے ساتھ یہ حدیث ذہن میں رکھیے کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، گزشتہ سال جو گزر چکا اور آنے والا سال جو آنے والا ہے اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ان ایام میں جہاں کرونا وائرس ہے، جہاں وبائیں ہیں، جہاں بلائیں آ چکی ہیں، اور اس حالت میں کیا بتاؤں امت جس مشکل حالات میں ہے، آنے والے ایام میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے۔ یوم العرفہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اپنے آپ کو اور آپ کو اس بات کے ساتھ دعوت فکر دوں گا کہ ان ایام کی قدر کیجیے، گناہوں سے توبہ کیجیے۔ یہ ایام بڑے آزمائش کے ایام ہیں، کثرت اموات، وبا، حج جیسا فریضہ اور مساجد میں نماز جیسا فریضہ، ان پر بھی اس وبا کی وجہ سے کتنا اثر آ چکا ہے۔ ہم سب کو مل کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے یوم النحر سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک جو خون کا قطرہ قربانی میں جانور کے ذبح کرنے میں بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ گرتا ہے، اس سے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ پھر اس گوشت کو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو بھی دے سکتے ہیں، صاحب نصاب کو بھی دے سکتے ہیں، قربانی کا گوشت کسی کافر کو بھی دے سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت غریب کا حصہ تیسرا وہ ضرور نکالیے۔ فقہاء نے کہا اس کے 3 حصے بنائیں، ایک حصہ اپنے کھانے کے لیے، ایک حصہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے، اور اس میں کوشش کیجئے کہ مستحقین کے گھروں تک جا کر اس گوشت کو پہنچائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا گوشت مستحقین تک بھی پہنچائیں۔ ان کے بھی بڑے ارشادات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات بہت زیادہ ہیں۔ آؤ ہم مل کر یہ دعا کریں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو ہر عبادت میں اخلاص عطا فرمائے، ہر نیکی کے کام میں اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرمائے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اسی طرح سے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب
9 ذی الحجہ یوم العرفہ، اس کی فجر کی نماز میں جب آپ مسجد میں جائیں یا گھر میں نماز پڑھیں، مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ قربانی اس پر واجب تھی یا نہیں، مگر اب اس پر ایک اور چیز بھی واجب ہے کہ وہ فجر کی نماز یوم العرفہ کے دن، چاہے وہ حاجی نہیں ہے، عرفات میں نہیں ہے، وہ اس دن مینا سے ہوتا ہوا عرفات نہیں جا رہا، بلکہ اپنے گھر میں ہے، جہاں پر بھی ہے، پوری دنیا میں، غار میں ہے، میدان میں ہے، شہر میں ہے، یا اس کے علاوہ گھروں میں ہے یا مسجدوں میں ہے، جب بھی وہ نماز پڑھے گا تو اس میں فجر کی نماز یوم عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی مغرب کی نماز تک، اب اس کو ایام تشریق کے ساتھ بھی پابند کرتے ہیں کہ وہ ہر نماز کے بعد ایک بار اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھے گا، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، اور اگر اس نے نہیں پڑھا اور یاد آ گیا تو بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے ان احکامات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ایام تشریق میں ذکر اللہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ 9، 10، 11، 12، 13 یہ ایام ایسے ہیں کہ جن میں یہ تکبیریں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ میں انہی کلمات کے ساتھ کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس تکبیروں کو ویسے بھی آپ پڑھتے رہیں، کیونکہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو آپ کا ذکر اتنا محبوب ہے۔ دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے دینی اصلاحی خطبات، دروس تفسیر قرآن و حدیث اور اسلامک لیکچر سننے کے لیے مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کا آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔